آج ہماری جو گفتگو تھی اس کے لیے جو میں نے ٹاپک پرپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ معاشرے میں جو سب سے اہم لیڈر ہیں وہ تو ٹیچرز ہیں. تو نہ تو معاشرے کو ان کا احساس ہے اور بدقسمتی سے یا اگین ستم ظریفی کے ٹیچرز کو شاید خود بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہے احساس کم ہے. اچھا اب ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہے تو آپ سے میرے صرف چھوٹی موٹی گپ شپ بھی رہے گی کہ ٹریننگ کیا چیز ہے. آپ کے خیال میں ٹریننگ کیا چیز ہے؟ ایک جو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ٹریننگ جو ہے وہ لرننگ ہے نالج سے. اس کے علاوہ ٹریننگ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ تو بتائیں. کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور کیا ہے جی؟ ٹو ایکسپلور یور سیلف یہ ٹریننگ ہے. اور جی کوئی بتائیے میل سائڈ سے بتائیے. گرومنگ ٹو پریپیئر. آپ لوگوں کی ٹریننگ چل رہی ہے نا. تو میں یہ سوچ رہا تھا رات کو پریزنٹیشن بناتے ہوئے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں پریزنٹیشن بناتے ہوئے کہ میں کسی کو کوئی کاپی نہ کروں. پریزنٹیشن تو آپ کو مل جائے گی بڑی اچھی جدھر سے مرضی لے لیں, لیکن یہ کہ میری سوچ پہ آپ تک پہنچنی چاہیے اور یہ ڈسکورس ہونا چاہیے. تو میں اپنے حساب لگاتا رہتا ہوں. تو یہ کاوش میں سوچ رہا تھا تو آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور جی پیچھے سے کوئی بتا دے پروفیسر. جی سر. ایکسپلورنگ یور سیلف. اچھا جی. It is a way of bringing relatively permanent change in behavior. In relatively permanent change in behavior. میں نے the first thing which came to my mind was that training is a learning by knowledge. That's what we do. We are by training we think that we are learning. That's the first thing. Then we think that training should be like skill building. Okay, not only that we will be learning, but we will be learning to do something. اسکل اور نالج میں کیا فرق ہوگا؟ تھیوری اینڈ پریکٹس. سو وی اسٹارٹ وتھ تھیوری آلویز وین ایور وی اسٹارٹ اینی تھنگ اینڈ دین وی تھنک دیٹ وی آر بلڈنگ سم اسکل اینڈ اسکل از بلڈ بائی واٹ آئی تھنک ایز اے کرافٹ, ہنر جسے اردو میں کہتے ہیں. دین you have already said it, that was so nice to hear, that training is know yourself. میں بھی یہ لکھ کے لایا. Training is a reflection where you are the basic opportunity as someone. Lecturers کی training compulsory ہے ابھی؟ اب ہو گئی. کتنی ہے؟ 12 days کی. اب آپ یہ دیکھیں ہمارا comparison, because میں اس کو بات civil service, for civil service we undergo 2.5 years of training. 2.5 years, that is so long. اور ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں کہ بس افسر بنے, نیلی بتی والی گاڑی میں چھلانگ لگا کے بیٹھیں اور جناب ایسے آگے پیچھے بندے اتر. اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ فار لائک 2.5 years. اور اس میں بھی صبح 5 بجے اٹھو تو دوڑے لگاؤ اور کبھی کچھ کرو. دیٹ ٹریننگ از دی اونلی یوزفل پارٹ آف دی ہول کیریئر, آئی ٹیل یو. سو ٹریننگ کی امپورٹنس از مور وٹ آئی تھنک از فار ریفلیکشن. آپ لوگ ادھر تشریف لائے ہیں, ایچ ای سی نے اور یہ شاہ صاحب نے انیشیٹو لیا ہے. سو ڈو یو ہیو ناؤ چانس ٹو ریفلیکٹ. تھنکنگ اور ریفلیکشن میں کیا فرق ہے؟ نارملی ہاں ریفلیکشن ناٹ ان فزیکل سینس بٹ ریفلیکٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ دونوں ہی نظر نہیں آتے. ان دونوں میں فرق کیا ہے نارملی؟ جی بتائیے. goes towards action. Normally thinking is automatic because we are thinking animals. We kind of think and that's an automatic procedure. Reflection is a conscious decision. Reflection is finding reasons. Reflection is asking the why question کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. So reflection is something which we normally do not do. Reflection ہم کرتے ورتے کم ہیں. یہ اپرچونٹی ہے ٹریننگ کی ریفلیکشن کے لیے. ٹریننگ از آلسو این اپرچونٹی فار پلاننگ. پلاننگ کا کام بھی عام طور پہ ہم کم کرتے ہیں. آپ لوگ ادھر تشریف لائے ہیں, ویکینڈ پہ آتے ہیں, آپ لوگ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ یار میری لائف کدھر جا رہی ہے جب ادھر بیٹھیں گے.
میری پروفیشنل لائف کدھر جا رہی ہے, میری پرسنل لائف کدھر جا رہی ہے, میری کیریئر کدھر جا رہا ہے, اور میں پلان کروں کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. یہ ٹریننگ نے آپ کو اپرچونٹی دی. اور جب اب یہ بائی کے بعد والا ذرا اہم ہے کہ یہ تو آپ نے کرنا ہے, پر کریں گے کیسے, تب آپ اسٹریٹجی بنائیں گے. اسٹریٹجی از اے پلان آف ایکشن. اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ تھنکنگ تو آ گئی, مثلاً یہ تھنکنگ آ گئی کہ جی فار ایگزامپل اکنامکس کے پروفیسر ہیں ہمارے ادھر کوئی, میں اکنامکس کے پروفیسر, تو اکنامکس یا لا کے تو شاید نہ ہوں, یا انگلش کے. تو اب پلاننگ یہ ہے کہ جی میں فار ایگزامپل انگلش کا پروفیسر ہوں اور میں نے آگے کام کرنا ہے, فار ایگزامپل اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے لٹریچر سائڈ پہ, یا میں نے کرنا ہے کمیونیکیشن سائڈ پہ. اگر میں نے لٹریچر سائڈ پہ کرنا ہے تو میں نے ہسٹری آف لٹریچر پہ کرنا ہے, یا کنٹمپریری لٹریچر پہ کرنا ہے, یا میں نے لینگویج پہ کرنا ہے. سب سے جو اہم ہے, یہ میں نے اس لیے اینڈ پہ رکھا ہے کہ ٹریننگ آپ کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ آپ اپنے گیپس کو فل کریں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گیپس آئیڈینٹیفائی کریں. تو اگر فار ایگزامپل ٹیچر کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اسکل ہوگا, بہت امپورٹنٹ اسکل ہے, وہ کمیونیکیشن ہے. اور اگر آپ کو یہ کہا جائے, اور کہا جائے گا اس ٹریننگ میں, یہ کہا جا چکا ہوگا کہ ادھر آ کے کھڑے ہو کے کچھ بات کریں, روز کرتے ہیں لیکن ادھر اسپیشلی بات کریں. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج میں, یا آپ کے پوسچر میں, یا آپ کے ڈیلیوری میں, یا آپ کی وائس میں, یا آپ کی کمپریہنشن میں گیپ ہے, آپ لوگ مجھ سے سارے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں. بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ فالٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, فالٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, کسی بندے میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت اچھا بنایا. گیپس ہوتے ہیں لوگوں میں. When I was young, I could not actually come and speak here. So that was not a fault, that was a gap, and I filled that gap. Now I can speak in front of like 10,000 people. اس سے بھی زیادہ کر سکتا. تو یہ گیپ ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ لکھ نہ سکتا ہو سکتا ہے کوئی بندہ پڑھ نہ سکتا ہو. بات all these are gaps. The training will help you identify those gaps. یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کمپلشن, پنشمنٹ اور ڈیوٹی. میں پوچھوں گا نہیں, کیونکہ میں پھر کہوں سچ بولتے نہیں, پھر میں پوچھ لوں گا, آپ آدھے کہہ دیں کہ ہاں ہم تو یہ اس چکر میں آئے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ جو ٹریننگ ہے اس میں سے یہ پرپز کم از کم یہ 4 اور آخری یہ پرپز جو ہیں ہم کر سکتے ہیں. اب ٹریننگ کون ہوتا ہے, اچھا ٹریننگ کون ہوتا ہے, ٹریننگ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے کل کو ٹریننگ کروانی, آپ کا کام ہے. جی ٹریننگ شوڈ بی اے گڈ لسنر فرسٹ تھنگ. اور کیا اچھی خوبی ہونی چاہیے, ایبزارب کر سکے. جی خواتین, رول ماڈل. ٹریننگ کو رول ماڈل ہونا چاہیے. لیٹس تھنک. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹریننگ کو ولنگ ہونا چاہیے. جو ولنگ نہیں ہے وہ تو پھر کمپلشن کی کیٹیگری میں ہے. دوسرا یہ ہے اس کو ایگر ہونا چاہیے. ولنگ تو آ گیا, ایگر کا مطلب ہے کہ اب میں نے نا اس طرح سے کچھ لے کے جانا ہے. تیسرا پھر اس کے بعد ریڈی بھی تو ہو, دماغ خالی ہو. خالی سے مطلب ہے ریڈی ٹو absorb سم تھنگ. کھانا کھایا ہو پر اتنا نہ کھایا ہو کہ نیند آ رہی ہو. پھر پریپیئرڈ. ریڈی اور پریپیئرڈ میں کیا فرق ہے؟ ریڈی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے شام کو, میں ریڈی ہوں, میں نے گاڑی میں تیل ڈلوا کے اس کو کرنا ہے, یہ میری پریپریشن ہے. یہ جو سامان ہے آپ کا, یہ آپ کی پریپریشن ہے. پھر آپ نے بتایا بالکل کہ ٹریننگ جو اوپن نہیں ہوگا وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا. اوپن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ عمر صاحب آ گئے ادھر سے, ان کو کیا پتہ, ہمیں زیادہ پتہ ہے, تو پھر تو کمیونیکیشن اس کے بعد بند ہو جائے. پھر آپ نے بھی یہ کہا کہ پیشنس ضروری ہے. علم کا سفر, آپ خود علم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, علم کا سفر ذرا آرام سے طے ہوتا ہے, اس کے لیے پیشنس بڑی ضروری ہے. اب ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے, کیا خیال ہے جی, لیڈر کون ہوتا ہے جی؟ جو لوگوں کو ہوپ دلائے, جو ہوپ کرے, موٹیویٹ کرے,
انسپائر کرے. اچھا جی, ہاں انفلوئنس کر سکے, ویژن رکھتا ہو. ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن, انفلوئنس ادر, لیڈر ہیز دی ایبلٹی ٹو انفلوئنس ادر, جس کے فالوور ہوں. بہت اعلیٰ. چاہے وہ انفلوئنس نہ بھی کر سکتا ہو, اگر آپ کے فالوور ہیں تو آپ لیڈر ہیں. کریکٹر ہو. پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو یہ لیسن, یہ میرا پہلا پاس آ کر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا کہ لیڈرشپ کوئی چوائس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو لیڈر نہیں ہوں. لیڈرشپ جو ہے وہ ہر انسان کو مل چکی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. دوسرا, اب ہم اس پہ آرگیو بھی کر سکتے ہیں, از ناٹ اینی ون بٹ از ایوری ون. عمران خان صاحب سے لے کر قاسم علی شاہ صاحب تک, یہ لوگوں کے علاوہ ہر بندہ لیڈر ہے. آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ بتائیے کیوں نہیں کرتے, یا پھر اپنی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن بتائیے تاکہ ہم آگے چلیں. جی, جو گیپس کو ختم کر دیا جائے تو ہاں ہر انسان ہو سکتا ہے لیڈر. ہم ڈیفینیشن پہ چلے جاتے ہیں واپس. آپ نہیں, ہم نے جو جملہ ہے, رک جائیے جی, رک جائیے جی. جملہ ہے لیڈر از ناٹ اینی ون بٹ از ایوری ون. آپ لوگوں نے رابنسن کروسو کی کہانی پڑھی ہے کبھی؟ میڈم آپ نے رابنسن کروسو کی کہانی کہیں سنی؟ رابنسن کروسو جو ہے وہ نا بہت ہی زبردست کہانی ہے انالیسس کے لیے. رابنسن کروسو کا جہاز تباہ ہو گیا, وہ تیرتا تیرتا ایک جزیرے پہ چلا گیا. پورے جزیرے پہ وہ اکیلا بندہ ہے. نفسیات کے حوالے سے دیکھ لیں, اکنامکس کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہ بڑا زبردست سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس پورے ملک, پورا معاشرہ, پورا خاندان وہ ایک ہی بندے پر مشتمل ہے. کیا رابنسن کروسو لیڈر ہے وہاں پہ؟ وہ اکیلا ہے. سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ نے کس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے اپنے آپ کو لیڈ کرنا ہے. ان اے وے اپنے آپ کو لیڈ کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو لیڈ کرنے سے مراد یہ عموماً لی جاتی ہے کہ انسان کا جو سیلف ہے, پیچیدہ بات نہیں کرنی میں نے آج, ویسے مجھے اتنی کو آتی بھی نہیں. انسان کے سیلف کے اندر مختلف فیزز ہیں, مختلف شیڈز ہیں. ایک سیلف یہ کہتا ہے کہ صبح سوئے رہو, دوسرا کہتا ہے نہیں اٹھو عبادت کرو. دونوں ہی سیلف ہیں نا, وہ بھی انسان کا ہی سیلف ہے جو کہہ رہا ہے سوئے رہو. ایک سیلف کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو راہ جاتے نا, میں ایک دن گاڑی پہ جا رہا تو میرے ساتھ میں اسٹیٹ بینک میں کام کرتا تھا ابھی 2 سال, تو ایک ڈائریکٹر تھے, مجھے کہتے ہیں یار میرا آپ دل بتاؤں میرا دل کیا کرتا ہے. میں نے کہا, کہتے ہیں راہ جاتے نا لوگوں کو ایک ایک لگایا کرو. میں نے کہا سر آپ کا دل کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے غصے بڑا چڑھتا ہے لوگوں پہ. تو میں نے کہا کبھی لگائی آپ نے؟ کہتے نہیں کنٹرول کیا. اب ان کا جو سیلف ہے وہ ان کا دل یہ چاہتا ہے, تو انہوں نے اس سیلف کو لیڈ کیا ہے ٹورڈ سم تھنگ پازیٹیو. دل تو چاہتا ہے سب. تو رابنسن کروسو جب اکیلا بھی ہوتا ہے نا تو پہلی ذمہ داری اس کی اپنی ہے. دوسری ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ اکیلا بندہ جزیرے میں, دوسری سفیر آف رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا ہے جی اس کی سفیر؟ سروائیول. انسان تو ادھر نہیں ہے لیکن کوئی انوائرمنٹ تو ہے. اب وہ چاہے تو ایک کونے سے شروع ہو, پتھروں سے آگ لگائے اور جنگل کو آگ لگا دے ویلا بیٹھا, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہانی میں؟ وہ کوئی گھر بناتا ہے, وہ کوئی چیزیں اکٹھی کرتا ہے, وہ کوئی اپنی لائیولی ہوڈ کرتا ہے. اور یہ کام وہ کر رہا ہے, پہلے اپنے آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے, پھر اپنی انوائرمنٹ کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور آپ اس سے پھیلاتے چلے جائیں تو آپ باپ ہیں تو آپ لیڈر ہیں, آپ بھائی ہیں تو لیڈر ہیں, بہن ہیں تو لیڈر ہیں, ماں ہیں تو لیڈر ہیں. چلتے چلے جائیے. اور پھر جو فارمل استاد ہیں تو لیڈر ہیں. تو ہم اس سے شروع کریں گے. میری عرض آپ اپنے ساتھ رکھیے, چاہے نہ مانیے لیکن رکھیے کہ لیڈر از ناٹ اینی ون بٹ از ایوری ون. وائی ہے نا, میں ایسے تو نہیں کہ بات کہہ کے چلا جاؤں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے.
بیکاز لیڈرشپ کمز ود رسپانسبلٹی. جس کام میں کوئی ذمہ داری ہے, برخوردار یہ بیٹھا ہمارا, اس کی ذمہ داری ہے کچھ کام کرنا. جس بندے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے, اس بندے کی لیڈرشپ اس کو ایگزیبٹ کرنی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو انفلوئنس کرنا ہے, اس نے اس کو چینج کرنا ہے. تو یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی. اور اگر آپ خود لیڈر نہیں بنا رہے, خود لیڈر نہیں بن رہے, تو آپ لیڈر بنا رہے ہیں. آپ لوگوں نے ڈرامہ دیکھا ہوگا بچپن میں, میرے بچپن میں, شاید آپ میں سے کسی کی جوانی میں, اور کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, الفا براوو چارلی. اس میں ایک سین آتا ہے کہ ایک سپاہی یا سولجر جو ہوتا ہے, سپاہی بالکل لوئسٹ رینک, اس کا بیٹا جو ہے نا وہ افسر بن جاتا ہے. اب وہ جو سپاہی ہے نا, جب وہ افسر یونٹ میں جوائن کرتا ہے نا, تو وہ باہر نا ایسے کھڑا ہوتا ہے چھپ کے, اس کا باپ اسی یونٹ میں جس میں وہ سپاہی ہے, اس کا بیٹا افسر, اب وہ چھپ کے کھڑا ہے. تو وہ اس کا بیٹا آتا ہے, ایسے سارے اسے سلوٹیں کر رہے ہیں, وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس جاتا ہے, باہر نکلتا ہے تو سامنے اس کا باپ جو ہے نا اس کا ایسے سلوٹ کرتا ہے. اور اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ تم میرے ہی افسر بن گئے ہو. اب اس کا باپ کیا ہے, شاید وہ خود لیڈر نہ ہو, لیکن اس نے ایک لیڈر بنا دیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اگر آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں, پہلے والدین نے بنایا ہے, پھر استادوں نے بنایا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈر نہیں بن رہے, تو کم از کم آپ لیڈر بنا تو رہے ہیں. اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ میڈم آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ لگ رہا ہے ویسے. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, ہم اکثر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ بھائی لیڈرشپ کا ریوارڈ کیا ہے؟ ادھر کہانی سنا دی جناب, چلے گئے, ٹیڈ ٹاک سن لی, انٹرنیٹ یوٹیوب سن لو, جی لیڈر, اور میں تو جی باہر نکلتا ہوں تو میری تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. ہمارے تو اگلے دن ایک وزیر سے ملا, وہ کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. میں نے یار اس ملک میں عزت ہے کس کی؟ جس سے بھی ملو کہتا ہے میری عزت نہیں ہے. بٹ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر ہم یہ سمجھیں کہ لیڈرشپ کا ریوارڈ جو ہے وہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل, مور انٹرنل, میں یہ نہیں کہا نہیں ہے, مور انٹرنل دین ایکسٹرنل, کہ جی لیڈرشپ انٹرنل ریوارڈ کیا ہوگا جی بتائیے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہم ریوارڈ ایکسٹرنل زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنل. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنی ہوئی, اچھا کام ہے, ہمیں اس کا حکم بھی ہے اور اس کا ہمیں آگے جا کے فائدہ بھی ہوگا. تو لیڈرشپ کا ریوارڈ اگر یہ سمجھا جائے کہ انٹرنل ہے نا, پھر تو کام آسان ہو جاتا ہے. اگر لیڈرشپ کا ریوارڈ سمجھا جائے نا ایکسٹرنل ہے, تو پھر کام نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں جی میں کام تب کروں گا, پہلے مجھے ریوارڈ دو. ریوارڈ کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے جی ریوارڈ؟ سب سے پہلا ریوارڈ جس سے لوگ موو ہوتے ہیں وہ ریکگنیشن ہوتی ہے, میری مجھے مانو تو صحیح. دوسرا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ پریسٹیج ہوتی ہے, پریسٹیج مطلب عزت. تیسرا ریوارڈ خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو صحیح. اکثر لوگوں کو وہ بھی جو لیڈر سمجھتے ہیں, جو بندوقیں لے کے پھرتے ہیں, وہ کیا ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لوگ ان سے ڈرتے ہیں, ان کو ریوارڈ لگتا ہے. پھر آگے مانیٹری ریوارڈ ہے, اسٹیٹس ہے. اچھا, عام طور پہ ہم لیڈرشپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پہ اس پہ غور کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ نے بھی یہی کہا, کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے انفلوئنس. انفلوئنس جو ہے وہ پاور کی ایگزیبیشن ہے. یعنی پاور اگر میرے پاس ہے, میں نے رکھی ہوئی ہے, تو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ انفلوئنس ہے. انفلوئنس کو اردو میں کیا کہیں گے جی؟ اثر و رسوخ کہیں گے. دوسرا ہم سمجھتے ہیں پاور ہے. پاور جو ہوتی ہے وہ ہم لیٹنٹ ہوتی ہے زیادہ تر, یعنی آپ کے پاس ہوتی ہے, ہر وقت یوز نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان میں کوئی ادارے ہیں جو ہر وقت پاور یوز نہیں کرتے, لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پاور ہے. پھر لیڈرشپ کو عام یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جب لیڈر آپ ہوں گے تو انسپائر کریں گے. انسپائر کو اردو میں کیا کہیں گے جی؟ متاثر کریں گے. جب متاثر بندہ ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ جس سے فالو کرتا ہے. ہاں بتائیے. اون بھی کرتے ہیں, بندہ اس جیسا بننا چاہتا ہے. اچھا جی, پھر لیڈرشپ کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کیرزما. کیرزما کو اردو میں کہیں گے کرشماتی شخصیت, جس سے آپ اٹریکٹ ہو جائیں.
آپ اس کی طرف ڈرا ہوں, آپ اس کی طرف جائیں, آپ یہ اس کو دیکھنا چاہیں. کئی شعبوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو صرف لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے بھی سنا ایسے استادوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جن کی کلاس میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے, کہ ان کی کلاس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے تھے, سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی کھڑے. میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لاہور, کراچی, پشاور, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پاکستان میں ہر جگہ سرو کرنے کا, ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو صرف لوگ دیکھنے آتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کوئی وہ ہیں اسپرچول, عام لوگ ہیں, لوگ دیکھنے آتے ہیں. کہتے جی میرے ایک باس سے صفوت غیور صاحب, میں ان کا حیران ہو گیا. میں لوگ صبح میلہ لگا ہوتا, میں کہا کوئی کام ہے, انہوں نے کہا جی نہیں ان کو دیکھنے آتے لوگ, وہ لوگ دیکھنے آتے صبح, پشتون سارے دیکھنے آئے بس اور کچھ نہیں. لکی مروز میں ایک درویش تھے, مدرسہ چلاتے تھے, لوگ صرف دیکھنے آتے تھے, وہ بات بھی نہیں کرتے تھے کسی سے. کیا ہے کیرزما. کیرزما پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے, لیڈرشپ پہ میں نے کافی پڑھا ہے, تو میں تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کروں. کیرزما پہ بڑی ریسرچ ہوئی, کیرزما کہاں سے آتا ہے. لیکن کیرزما کو زیادہ تر اب یہی کہا جاتا ہے نیچرل ہے. بچے ہیں 2 سال کا بچہ جو ہے اس میں بھی کیرزما ہے, کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا. آپ کسی بچے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی کی طرف کم ہوتے ہیں. پھر اکثر لیڈرشپ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جہاں پہ پاور ہوگی نا وہاں پہ کنٹرول ہوگا. زیادہ تر جو لیڈر ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پاور مل گئی ہے, انفلوئنس مل گیا ہے, انسپائر کر لیا, اب ہم نے بندوں کو نا کہیں جانے نہیں دینا اپنے آواز سے. تو آپ ایک قسم کے لیڈر کے پاس جائیں نا, تو اگر اس سے دوسرے قسم کے لیڈر کی بات کر لیں, کوئی لیڈر ہو, تو وہ ناراض ہو جائے گا, انسیکیور ہو جائے گا. ایک سیاسی لیڈر کے پاس جائیں دوسرے کی تعریف کر دیں وہ ناراض ہو جائے گا. مذہبی لیڈر کے پاس جائیں دوسرے کی تعریف کر دیں وہ ناراض ہو جائے گا. اکنامک لیڈر کے پاس جائیں اس سے دوسرے کی کر دیں. تو لیڈر بنیادی طور پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی لیڈرشپ کا ایک سمجھا, یہ نیگیٹو بھی سمجھی جاتی ہے. لیڈر دونوں طرف ہی ہے نا جی, کہ جی لیڈر جو ہے نا وہ زیادہ تر سیلف پروموشن ہی کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو ورسٹ فارم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سبڈیو کرنا. سبڈیو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل دبا لینا, زیر نگین لانا. تو اب ہم اپنے مائنڈ میں استاد کا فریم دیکھیں تو استاد کیا کیا کچھ ان میں سے کر سکتا ہے یا کرتا ہے, یہ فیصلہ آپ خود کر لیجیے. انفلوئنس کر سکتا ہے, پاور بھی کچھ ہے, انسپائر کر سکتا ہے, کیرزما بھی, کنٹرول بھی, اور کیا کیا کرتا ہے, کیا کیا کچھ کر سکتا ہے, کیا کیا کچھ کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ گولز ان سے کچھ اور ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو گول ہے نا لیڈرشپ میں, ایکچولی اس کو لیڈرشپ گول کم سمجھتے ہیں لوگ, کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب بہت بڑی چیز ہونا. ایکچولی تو سب سے پہلا گول ہیومن کا وہ تو سروائیول ہی ہے نا. رابنسن کروسو نے اگر وہاں پہ رہنا ہے اس جزیرے میں تو سب سے پہلے اس نے کھانا پینا ہے. تو لیڈرشپ میں جب آپ کے پاس لیڈرشپ پوزیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ٹکے رہو. وزیر اعظم بن گئے آپ, جو بھی وزیر اعظم بنے گا پہلے دن سے اس کا یہ ہوگا یہ تو جا رہے ہیں. آپ کسی جگہ پہ افسر بن جائیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے گئے نہیں, تو آپ نے سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اوکے مطلب کیا ختم کریں گے؟ اچھا یار ڈرا دیا بھائی تم نے. اچھا دوسری چیز یہ ہے, آپ سٹیپ وائز اپنے آپ کو لیڈرشپ رول میں دیکھ رہے ہیں, رول مل گئے, وہ ہے پروگریس کرنی. کہ سروائیو کرنا تھا, اب تھوڑی پروگریس بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد گروتھ کرنی ہے. لفظ میں نے سوچ کے لکھے, پروگریس اور گروتھ میں کیا فرق ہے؟ سادہ سا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس نقطے پہ آپ کھڑے ہیں نا, آپ بن گئے ہیں پروفیسر, بن گئے ہیں آپ, ہیڈ بن گئے ہیں. اس نقطے پہ کھڑے رہنے کا مطلب ہے آپ کا سروائیول. سو پہلا کام یہ کہ اس سے نیچے نہیں جانا. اگر میں کہیں پہ ڈائریکٹر بنا ہوں تو میرا پہلا کام یہ ہے کہ ویسے تو شاید نہ جاؤں لیکن اپنی حرکتوں سے نیچے نہ چلا جاؤں. کہ
دوسرا کام ہے گروتھ. گروتھ کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا. اور بیسٹ ہے پروگرس, وہ ہے اوپر جانا. سو گروتھ اسٹیپ وائز تھوڑا تھوڑا کر کے ہے گرو کرنا, اور پروگرس ہے اگر لیپس اینڈ باؤنڈز میں گرو کرے. آپ ادھر کھڑے ہیں, اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی تو یہ آپ کی پروگرس ہے. اٹ از اے وے, لیکن بیچ میں لیپس ہوتے ہیں. آپ لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے, یہ گروتھ ہے آپ کی, اس لیے کہ 5 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد ہونا ہے. پروگرس یہ ہے کہ آپ نے ایک لیپ لے لیا بڑا. پھر ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے یہ جو 3 کام ہے نا پہلے, یہ نا بڑی کمپیٹیٹیو ہے. کمپٹیشن ہو جاتا ہے نا بندوں میں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں, یہ آگے نکل گیا, یہ پیچھے رہ گیا. پھر بیلنس بھی بڑا ضروری ہے, اور اس دوران مشکلات بھی آتی ہیں, سب کو ہی آتی ہیں. اس کے لیے انڈیورنس بھی بڑی ضروری ہے. اور پھر لیڈرشپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک لفظ بولا, ویژن بولا نا جی. ویژن کا مطلب ہے دور دیکھنا. جب آپ دور دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہا جائے گا فور سائٹ. فور سائٹ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ لیڈرشپ کا تعلق بہت زیادہ لوگوں سے ہے. لوگوں کو آپ دبا نہیں سکتے, زیادہ ٹائم آپ نے ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے. تو لیڈرشپ گول جو ہیں وہ میری رائے میں یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ گول ہوتے کیا ہیں, لسٹ آپ نے خود بنانی ہے اپنی. اب اگلا یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کے اندر ہونا کیا چاہیے, وہ بنتا کیسے ہے. سب سے پہلے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لیڈر بن جاتا ہے کہ جی بہت ہی آپ بیٹھے بیٹھے بن جائیں. سب سے پہلے لیڈر بنتا ہے اپنے اوریجن. بادشاہ کا بیٹا جو ہے اس کا اوریجن ہی لیڈرشپ ہے. آئرنی ہے, بدقسمتی ہے. ذات برادری جو ہے اس کا اوریجن ہی لیڈرشپ ہے. کوئی ایک برادری یہ کہے گی کہ ہم تو ہیں ہی لیڈر کیونکہ ہمارا اوریجن یہ ہے, اور ایسا ہے, ہونا نہیں چاہیے اکثر, لیکن ایسا ہے کہ لوگوں کا اوریجن جو ہے. جب ہم گھر بیٹھے بیٹھے نا نوکریاں کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایکچولی اپنا اوریجن چینج کرتے ہیں. چینج ان اے وے, اوریجن جو ہے وہ آپ کی بناتا ہے آئیڈینٹی. تو جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی اس کی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ اب میں اپنی آئیڈینٹی چینج کروں, پھر وہ ایم اے پاس ہو جاتا ہے یا پروفیسر ہوتا ہے یا کمشنر ہوتا ہے. تو یہ ساری گیم ہے آئیڈینٹی کی. تو لیڈرشپ میں بھی اوریجن ہے, لیکن اوریجن کے ساتھ ساتھ کام بھی ہے. جو کام ہے وہ آپ کو بذات خود ایک لیڈرشپ پوزیشن دے رہا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, آپ پیدا کہاں ہوئے. اگر آپ پیدا ایسی جگہ پہ, میں اور آپ ایسی جگہ پہ ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا اوریجن سے ہمیں زیادہ کرنا چاہیے, تو پھر ہم کچھ کام کریں. ٹیچنگ از اے کام, سروس از اے کام. لیکن کام اور اوریجن دونوں کافی نہیں ہے. آپ نے خود بول دیا, سب کو پتہ ہے.